کو گالی دے، اذا اظہرہ، جب اس نے اس بات کا اظہار کر دیا، یقتل بہ، اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہاں مسلمان تو مسلمان اور ذمی ہو، پھر بھی فقہ حنفی کے مطابق کہا اس کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے کے لحاظ سے کہا وَيَنْتَقِضُ عَهْدَهُ، ہم نے جو ذمہ داری لی تھی نا کہ تو ذمی ہے، تیری جان کو کچھ نہیں ہوگا، ہم تمہیں تحفظ دیں گے، کہا اس نے توہین کر کے خود اس عہد کو توڑ دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری نہیں رہی کہ ہم اس کی جان کی حفاظت کریں۔ سرکار کے خلاف بھونک کے اس نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، اس واسطے امام ابن حمام کہنے لگے اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ساتھ اس میں کہتے ہیں کہ دفع القتل والقتال عنہم بقبول الجزیہ، کہ انہیں معاف قتل سے اس لیے روکا گیا تھا کہ جب اسلامی لشکر نے حملہ کیا اور کافر پکڑا گیا، کلمہ نہیں پڑا، لیکن کہا حکم تمہارا مانیں گے، ذمی بن گیا کہ میں سالانہ ٹیکس دوں گا، جزیہ دوں گا۔ ابن حمام کی یہ بات بہت وزنی ہے، کہتے ہیں صرف ٹیکس دینے سے، کہے کہ میں جو ٹیکس جزیہ دیتا ہوں تو میری حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ امام کہتے ہیں جزیے کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے، اَن یَدِمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ، کہ ذمی جزیہ بھی دے ساتھ ذلیل بن کے رہے۔ تو کہتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کو بک بک کرے وہ تو اکڑ رہا ہے، وہ ذلیل بن کے کیسے رہ رہا ہے؟ تو جزیہ دے کر بھی جب اس نے توہین کی ہے، ہم صاغرون کے زمرے سے نکل گیا ہے، اب اس کا سر اڑاؤ، اس واسطے کہ ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں رہا، کیونکہ صاغرون والی قید جو قرآن میں ہے اس کی نفی ہو گئی ہے۔ اب کوئی ذمی کہہ کسی ہمارے اوپر نہ چڑھائے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، یعنی جب اس نے شان رسالت میں توہین کی ہے اب اس کی جان نہیں بچے گی، اس واسطے کہ جزیہ کے ساتھ وہم صاغرون کی جو قید تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا اس کو کسی لحاظ سے بھی کوئی چھٹی نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہمارے ائمہ کی وہ وضاحتیں کہ جس میں بطور خاص ذمی اور ذمی سے متعلق جتنی بھی شکیں ہیں ان کا فیصلہ کرتے ہوئے مختلف ائمہ نے جو وضاحتیں کی، میں اس کی طرف بھی، اور پھر عورت توہین کرے تو اس کے لحاظ سے بھی چند حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس وقت ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کی، اور توہین کرنے کے بعد اس بدبخت نے اگرچہ توبہ کا کہا یا توبہ کا نہیں کہا، ہر صورت میں جو اس کی سزا ہے، ائمہ کی تشریحات اس لحاظ سے عینی شرح کنز کا تبصرہ اور بحر الرائق کی شرح منہۃ الخالق امام شامی کا تبصرہ، بہت سے لوگ امام شامی کا سہارا لے کے کوئی چھوٹ دینا چاہتے ہیں، تو امام شامی والا شیشہ بھی ان کو دکھانا چاہتا ہوں، اور ساتھ فتاوی خیریہ اور السیف المشہور بطور خاص عینی شرح کنز میں اس حقیقت کو درر الحکام اور مختصر و اختلاف العلماء میں ضمناً یہ عرض کر کے پھر اس بات کی طرف جاتا ہوں، الاشباہ والنظائر فی الفقہ الحنفی، اس کے اندر اس بحث کو جب چھیڑا گیا تو کہتے ہیں لا تصح ردۃ السکران، اگر بندہ نشے میں ہو تو وہ اس حالت میں اگر کوئی کفر یا جملہ بول جائے شان رسالت سے ہٹ کر تو کہتے ہیں وہ مرتد نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس کو ہوش جو نہیں، لیکن الا الردۃ بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سرکار کے خلاف اس نے کچھ بولا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھی ہوش تھا، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، اسے قتل کیا جائے گا، وَلَا يُعْفَى عَنْهُ، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ اس میں یہ لکھا ہے اما من لا تقبل توبته فإنه يقتل كالردة بسب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والشیخین، کہا یہ ہم پہلے بیان کر رہے ہیں، یہ چونکہ حنفی اصول ہے سارے اس کتاب میں، ہم تخصص میں بھی تخصص فی الفقہ میں پڑھاتے رہے،
انہوں نے کہا کہ جو بندہ سرکار کو گالی دے کے مرتد ہو لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، جیسے اس کی قبول نہیں ہے جو شیخین کو گالی دے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے اس حقیقت کو لکھا۔ درر الحکام فی شرح غرر الاحکام، اس کتاب کا آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو جائے تو حکومت چلانے کا طریقہ۔ درر الحکام، حاکموں کے لیے خصوصی موتی، فی شرح غرر الاحکام، اس کی دوسری جلد کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی شکل میں اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا۔ تنبیہ، وارننگ کے طور پر کہتے ہیں محل قبول توبۃ المرتد ما لم تکن ردتہ بسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بغضہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ توبہ وہاں قبول ہوتی ہے جہاں سرکار کی توہین کے بغیر کوئی مرتد ہوا ہو، توہین اس نے نہ کی ہو، اور اگر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے یا بغض سے، بغض کا لفظ بھی بولا، جیسے پہلے آیا کہ زبان پہ نہیں لاتا، دل سے بغض رکھتا تو پھر بھی مرتد ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے قضا یقتل حدا بسب الشیخین او الطعن فیہما ولا تقبل توبتہ علی ما هو المختار للفتوی۔ یہ لفظ سب یاد رکھیں، روایات کے اندر مد و جزر ہوتا رہتا ہے، لیکن حنفی فقہا فتوے کے لیے کس بات پر مختار کہہ رہے ہیں، یہ ملا خسرو انہوں نے اس انداز میں اس مقام پر اس حقیقت کو واضح کیا۔ کہتے ہیں کہ جو شیخین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، اس میں سارے متفق ہو رہے ہیں کہ اس کو حداً قتل کر دیا جائے گا، تو کہتے ہیں جن کے یاروں کی توہین برداشت نہیں ہوتی تو اس نبیوں کے سلطان کی توہین کیسے برداشت ہو جائے گی؟ فلا تقبل توبتہ، کیسے؟ علی ما هو المختار للفتوی، یہ مختار ہے فتویٰ کے لیے، فتویٰ اس پر دیا جائے، یہ زبان فتویٰ ہے۔ ایسے ہی ان امور کو بیان کرتے ہوئے مختصر و اختلاف العلماء، یہ امام ابو بکر جساس 370 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے اس کتاب کے اندر اسی حقیقت کو بیان کیا۔ کہتے ہیں قال اللہ فی المسلم یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام لیث کہتے ہیں کہ جس بدبخت مسلمان نے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی، انہو لا یناظرو، اس سے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرے کا موقع گیا، ولا یستتابو، اس کو توبہ کبھی نہیں کیا جائے گا، نہ مناظرہ نہ توبہ، پھر یقتلو، اسے قتل کیا جائے گا۔ تو امام کتنے دن بعد، کتنے مہینے بعد کہنے لگے یقتلو مکانہ، اسی جگہ پہ ڈھیر کیا جائے گا۔ نعرہ رسالت، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ایسے ہی وَكَذَلِكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، انہوں نے کہا جب ہم مسلمان کو نہیں چھوڑتے تو یہودی کون ہوتا ہے گستاخی کر کے بچ جائے، یا نصرانی کون ہوتا ہے کہ اسے معافی مل جائے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ امام ابو بکر جساس کوئی 10ویں 11ویں یا 14ویں صدی کے نہیں، 370 ہجری میں وفات ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مناظرے والے دروازے بند ایسے بندوں سے، توبہ کا کسی کوئی نہیں، ڈھیل 2-3 دنوں کی نہیں، اسی جگہ مکانہ یقتل مکانہ وَكَذَلِكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، ایسے ہی ذمیوں کا بھی حق ہے، انہیں بھی مہلت نہیں ملے گی۔
ان کا بھی اس طرح ہی حساب کیا جائے گا۔ ان فتاوا میں مختلف شروحات کے اندر جو حقیقت واضح ہوئی فتاوا سبکی، وہ اس کے علاوہ ہے جو پہلے میں آپ کے سامنے السیف المسلول ان کی پیش کر چکا ہوں۔ امام ابن فرحون تبصرۃ الحکام فی اصول العقدیہ و مناہج الاحکام، اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رائج ہو جائے تو پھر قاضیوں نے فیصلے کیسے کرنے ہیں، یہ اس بارے میں کتاب ہے۔ مصنف ابن فرحون 799 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے بھی یہاں حد کے بارے میں حد کر دی، یقتل حدًا، حد کے بارے میں حد کر دی۔ لفظ ہیں وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَبِّ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ، کہ جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے اس کا بھی یہی حکم ہے، اسے قتل کیا جائے گا۔ من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او آباہو او الحق بھی نقصم فی نفسہ اور نسبہ اور دینہ اور خصلۃ من خصالہ، کہ جس نے نبی علیہ السلام کی ذات، نسب، دین یا کسی سنت مبارکہ، عادت مبارکہ کے بارے میں کوئی عیب والا لفظ بولا، دھیان کر لینا کہ پابندی کتنی ہے، کیا ہوگا۔ کوئی نقص کی اس نے کمینہ پن تلویحاً اور تصریحاً، اشارتاً کنایتاً، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں والماحودۃ لدیہ قتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ کہنے لگے ھذا کلہ اجماع من العلماء، یہ علماء کا اجماع ہے، وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى، اور فتویٰ کے ائمہ کا اجماع ہے۔ کب سے لے کر؟ کہتے ہیں من لدن الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ متقدمین اور کون ہوں گے؟ من لدن الصحابہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر کب تک؟ کہتے الہ ہلم جرن، خواہ 14ویں صدی ہو، 15ویں ہو، قیامت تک ہو، صحابہ سے لے کر یہ سارا دین وہی ہے۔ تو اس واسطے ہم وہ نہیں جو امت کی فصل میں جڑی بوٹی ہو گئی ہو، ہم وہ ہیں جو مکی متنی پڑی ہوئی ہے۔ اس واسطے ہم یہ جنگ لڑیں گے 295 سی کے خلاف، جو بھی چاہے جس فورم پر، غمدی جیسے مچھروں کو چیلنج ہم نے میڈیا پہ کر دیا ہے، اور حکومت سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر دلیل کے بعد بھی تم نے کوئی یزیدیت کی اور پارلیمنٹ نے سوچا تو لاکھوں سنی پارلیمنٹ کا محاصرہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ رسالت، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ لبیک 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 لبیک۔ ذرا نچلے چپ کرو، اوپر میں دیکھ رہا ہوں ذرا لائٹنگ تیز ہے، سارے بیٹھے ہو جاگتے ہوئے، سارے اوپر والے نعرہ لگا، اوپر والے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ یہ میڈیا والے، جلالی میڈیا والے، سارے ویسٹ کے شیطانوں تک یہ لائیو جو پروگرام جا رہا ہے ان کو دکھاؤ کہ رات کا ٹائم کیا ہے اور عاشقوں کی للکار کیا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اب ایک لبیک۔ بات سوشل میڈیا کے لیے اس میں آ گئی، احتیاط کتنی چاہیے۔ امام تقی الدین سبکی نے لکھا ہے فتاوا سبکی کے اندر جلد نمبر 2 میں 573 صفحے پر، بہت اہم حکم ہے ہر کسی کے لیے۔
آج کہیں میسج آتا ہے، کوئی شیئر کر رہا ہے، کوئی لنک دے رہا ہے،